بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شب رحمت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل جاذب۔ یہ اے ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشنز ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، شاعر اسلام کے حوالے سے اور مختلف بہت سارے ایسے موضوعات جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ یا ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے یا عبادات کے حوالے سے ہے، اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور عموماً تو ہمارے ساتھ گفتگو میں ہمارے مہمان میں آپ جانتے ہیں کہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب ہوتے ہیں، لیکن آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے مرشد گرامی جو کہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک عظیم علمی اور روحانی درگاہ، جس کو درگاہ مقدسہ بھکی شریف کہا جاتا ہے، اس کے سجادہ نشین ہیں، جماعت جلالیہ پاکستان کے سربراہ ہیں جناب حضرت مفتی پیر سید نوید الحسن مشہدی صاحب۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ ماشاءاللہ ایک عظیم علمی اور روحانی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، فقہ اور تصوف پر بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور درس و تدریس اور فتویٰ نویسی سے بھی آپ منسلک ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور ہم جناب جلالی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے، اور ناظرین جو ہیں وہ آپ سے، آپ کے ارشادات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جلیل صاحب، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی رہی ناظرین کے ساتھ، اور اس میں جو سب سے اہم خصوصیات اس ماہ مبارک کی ہم نے ناظرین کے گوش گزار کی، ویسے تو اس کی برکات اور اس کی جو نعمتیں ہیں ان کا کوئی شمار نہیں، لیکن دو بڑی باتیں، ایک تو قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ اس ماہ مبارک میں ہوا، اور دوسری وہ جو ایک بڑی برکت والی رات جس کو ہم سب لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کے بارے میں قرآن شریف میں یہ گواہی دی گئی کہ یہ ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم چاہیں گے کہ ہم ناظرین کو اسی رات کے حوالے سے، جس کو ہم لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ اس کی فضیلت کے حوالے سے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تاکہ سننے والوں کے علم میں بھی اضافہ ہو اور انہیں یہ پتہ چلے کہ یہ اس رات کی برکت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو اس کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں اے ٹی وی کی انتظامیہ کا، اور بالخصوص جاذب صاحب کا، جنہوں نے اس رمضان ٹرانسمیشن کے سلسلہ کے اندر شب رحمت پروگرام میں یہ موقع مجھے دیا کہ اے ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ میں گفتگو کر سکوں۔ یقیناً لیلۃ القدر کی اہمیت ماہ صیام کی مبارک راتوں میں سب سے زیادہ اہمیت ہے، چونکہ یہ رات جو ہے وہ جشن نزول قرآن کے حوالہ سے، کہ اسی رات کو جو ہے وہ قرآن مجید کا نزول ہوا، اور روایات کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اسی رات کو سیدنا آدم علیہ السلام کا جو ہے عہد مبارک، اس کے لیے مادہ جو ہے وہ جمع فرمایا گیا۔ تو اس رات کے اندر جو ہے قرآن مجید کے اندر جو بیان ہوا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، تو اس کے شان نزول کے حوالہ سے صاحب تفسیر مظہری نے موطا امام مالک کے حوالہ سے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر بنی اسرائیل کے لوگوں کی عبادات اور ان کی لمبی عمر کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی یہ خواہش تھی کہ اتنا وقت ہمیں بھی عبادت کے لیے میسر آئے، اور اتنی ہماری عمریں تو موجود نہیں، تو یہ کس طرح یہ حاصل ہوگا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ کرم فرما دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل پاک میں، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس حسرت کا اظہار کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو ایسی مبارک رات عطا فرما دی کہ جو رات جو ہے 1000 مہینوں کی عبادات سے ایک رات کے اندر عبادت کرنا اس سے زیادہ افضل ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایسی رات ہے کہ اس کے اندر آپ جو بھی عبادات کریں، جو بھی اعمال بجا لائیں، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اس کی 1000 بار کرنے کا وہ عمل جو ہے اس کے برابر ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی رات کو مخصوص فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ، یعنی کہ قرآن پاک تعارف اس رات کا اس طرح سے کروا رہے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ کہ
یعنی مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہ آپ کو کیا اندازہ کہ یہ کتنی برکت والی اور کتنی بڑی رات ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اس میں کیا کیا اعمال جو ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے، اس رات سے کس طرح سے ہم فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں چونکہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ اس رات کو پھر کیا کرنا چاہیے، یہ اتنی قدر والی اور عظمت والی رات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو رات کو یہ وظیفہ کرنا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو باقی چونکہ جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ 1000 ماہ کی عبادات سے زیادہ بہتر یہ رات ہے، تو اس اعتبار سے ضروری نہیں کہ صرف یہی وظیفہ، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، ضرور کرنا چاہیے۔ باقی بھی جتنے خیر کے معاملات ہیں، بھلائی کے معاملات ہیں، صدقہ و خیرات ہے، تو اس کو اگر اس رات کو کیا جائے گا تو ظاہر ہے اس کا اجر و ثواب اس تناسب سے ملے گا۔ اسی طرح اگر اس کے اندر آدمی نفلی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کا بھی اجر و ثواب اسی اعتبار سے میسر آئے گا۔ ہاں، اس میں جو سب سے اہم بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نفلی عبادات کا سوال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سے نہیں کیا جائے گا، ہم سے سوال جو ہے وہ فرائض کے بارے میں کیا جائے گا۔ تو ایسی صورت کے اندر آدمی سے زندگی کے اندر کئی قضا نمازیں رہ جاتی ہیں، ان کو وہ ادا نہیں کر سکتا، قضا ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر اس مقدس رات کے اندر، جس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے، قضا نمازوں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اپنے کرم اور مہربانی کے سبب سے اس ایک پڑھی ہوئی قضا نماز کو، جو تناسب ہے کہ کئی ہزار مہینوں سے اس رات کی عبادتیں بہتر ہیں، تو اسی طرح وہ ایک قضا نماز کئی ہزار جو ہے نمازوں کی جگہ اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ تو اس طرح وہ ہم سوال سے بچ سکیں گے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم سے نماز کے حوالہ سے سوال کیا جائے گا۔ دوسرا اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اور روح الامین اس شب مبارک میں تشریف لاتے ہیں، من کل امر، یہ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ اصل میں اللہ رب العزت کی رحمت اس رات کو عام ہوتی ہے، جو حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا۔ تو اس رحمت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل امین جو ہیں وہ اس زمین پر تشریف لاتے ہیں، جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، کئی ہزار ملائکہ کی جماعت ان کے ساتھ موجود ہوگی۔ تو یہ رحمت کا اللہ رب العزت کی طرف سے نزول ہے، اور وہ جو لوگ عبادات کر رہے ہوتے ہیں اس رات کو، جو لوگ نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، خیر اور بھلائی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر ملائکہ ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ ملائکہ کی دعا بھی آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے جب آدمی اس رات کو اللہ رب العزت کی بندگی کے اندر گزارتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ فرمائیے کہ اس رات کا جو تعین ہے اس کے حوالے سے کوئی، کیونکہ یہ کوئی ایک مخصوص رات تو نہیں ہے جس میں اس کے بارے میں حدیث میں یہی آیا کہ اسے آپ طاق راتوں میں تلاش کریں۔ ہاں، اس میں جو مروی حدیث مبارکہ سیاستہ کے اندر بھی موجود ہیں، اس میں ایک حدیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کے اندر موجود ہے، وہاں اسے تلاش کریں۔ اور یہ روایات بھی موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ طاق راتوں کے اندر اسے شمار کرو، اور طاق راتوں کے اندر بھی آپ نے یہ فرمایا کہ 23 کی رات کو، 25 کی رات کو، 27 کی رات کو اور 29 کی رات کو تلاش کرو۔ تو اس اعتبار سے اس کی تعیین ہوتی جاتی ہے۔ ہاں، اس میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ صاحب تفسیر کبیر وہ فرماتے ہیں چونکہ لیلۃ القدر کا کلمہ 3 مرتبہ استعمال ہوا، تو 3 مرتبہ لیلۃ القدر کے اگر حروف جو ہیں اعداد کے اعتبار سے اس کا عدد نکالے جائیں تو اس طرح 9 کا عدد نکلتا ہے، اور 9 کو جب ہم 3 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو اس صورت میں 27 کا عدد نکلتا ہے۔ تو اس انداز میں مفسرین نے لیلۃ القدر کے حوالہ سے 27 کو رات متعین فرمائی، چونکہ 3 مرتبہ یہ کلمہ لیلۃ القدر اس
سورہ مبارکہ کے اندر استعمال ہوا۔ اور اس کی ایک یہ بھی تطبیق ہے کہ چونکہ 3 مرتبہ قدر والی رات، یعنی آپ مفہوم تو سمجھ رہے ہیں کہ قدر سے مراد عظمت والی، بزرگی والی اور بڑائی والی رات، تو شب قدر اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں قرآن مجید کے ساتھ اس کی مناسبت یہ کہ چونکہ 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا کلمہ آیا، قدر والی ذات نے قدر والی رات کو سبحان اللہ قدر والی کتاب کا نزول فرمایا۔ کتاب کا نزول فرمایا، سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن پاک کا نزول جو ہے، یہ تو ظاہر قرآن پاک ایک ایسا بڑا معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اس میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ان عرب جن لوگوں کو اپنی زبان پر ناز تھا، جن لوگوں کو اپنے علم پر ناز تھا، باقی ساری دنیا کو وہ عجم سمجھتے تھے اور گونگا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں انہیں ایک ایسا کلام ان کے سامنے رکھا، ایک ایسی کلام ان کے سامنے کہ جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا، اور جس کی اثر انگیزی، جس کی تاثیر جو زبان کے لحاظ سے اور جو اپنی پاکیزگی کے لحاظ سے، میرا خیال ہے کہ اس کی پوری آج تک کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ اور ظاہر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر دنیا میں کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اور شب قدر کے اندر جو تلاوت قرآن پاک ہے، وہ ظاہر ہے اس کا پھر ایک دوہرا رشتہ بن گیا، یعنی ایک تو وہ رات برکت والی رات ہو گئی، اور دوسرا پھر قرآن نازل اس رات میں ہوا، تو یہ شکرانہ یہ شکرانہ بنتا ہے کہ آپ اس رات میں جتنا زیادہ قرآن پاک پڑھیں اور جتنا زیادہ آپ قرآن پاک سے استفادہ حاصل کریں۔ اصل میں قرآن پاک تو ہم پورا مہینہ ہی پڑھتے ہیں، خاص طور پر ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ مخصوص ہے، اور جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو تراویح کا اہتمام بھی شروع ہو جاتا ہے، تلاوت کا اہتمام بھی شروع ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں تلاوت کی سعادت حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھیں، جتنے زیادہ قرآن پاک وہ پڑھ سکیں، وہ باقی دنوں میں بھی ظاہر پڑھنا چاہیے۔ لیکن اصل جو زیادہ جس چیز کے اوپر ہم جس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے، وہ ہے قرآن کے معنی، وہ ہے قرآن کا مغز۔ تو یہ مہینہ اور یہ راتیں، یہ مبارک راتیں جو ہیں، یہ ہمیں دعوت اس طرف بھی دیتی ہیں کہ ہم قرآن کے مفہوم کو سمجھیں، قرآن کے مغز پہ بات کریں کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ قرآن کا مخاطب تو انسان ہے نا، انسان، تو قرآن نے انسان کو وہ پورا ایک کوڈ آف لائف دیا ہے، پورا زندگی کا ایک وہ دیا ہے، طریقہ دیا ہے، ترتیب دی ہے کہ آپ اس کے مطابق آپ اگر زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی ایک کامیاب زندگی ہوگی، اور وہ اس اصول کے مطابق ہوگی جو اسلام نے دیے ہیں، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہیں۔ اسی گفتگو کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تو ناظرین بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں، اور خاص طور پر لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا پڑھنا، عبادات کی بہت فضیلت ہے۔ لیکن قرآن پاک کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن پاک کی تلاوت ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک کا مقصد اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم قرآن پاک کو سمجھ کر اپنی زندگیاں اس قالب میں ڈھالیں۔ جناب سید نوید الحسن مشہدی صاحب، جو معروف روحانی شخصیت ہیں، درگاہ بھکی شریف کے سجادہ نشین ہیں، وہ آج کی اس محفل میں انہوں نے عزت افزائی کی اور آج ہمارے ساتھ ہیں۔ پیر صاحب یہ فرمائیے کہ قرآن پاک جو ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات ظاہر ہے قرآن پاک کے لحاظ سے مخصوص ہے، اور اس کی عظمت اور برکت جو ہے وہ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ قرآن پاک کا نزول بھی ہے۔ تو قرآن پاک کا مقصد اور منشا جو ہے وہ تو ہماری بہتری اور ہماری ہدایت ہے، تو تھوڑی یہ رہنمائی فرمائیے کہ ہم اپنی زندگیاں کیسے اس قالب میں ڈھال سکتے ہیں۔ تو اس حوالہ سے ضروری یہ بات ہے، چونکہ قرآن مجید عربی زبان کے اندر ہے اور ہماری زبان جو ہے وہ اردو ہے، تو اس حوالہ سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی جائے، عربی زبان سے شناسائی حاصل ہو،
اس کے مفہوم اور مطالب کو جانیں۔ جب پوری طرح مفاہیم اور مطالب کو جانیں گے اور یہ عزم کر لیں گے کہ ہم نے قرآن مجید کی اتباع کرنی ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے، چونکہ تو آدمی جب ارادہ کر لیتا ہے تو اس صورت میں پھر اپنے آپ کو پوری طرح اس قالب کے اندر ڈال سکتا ہے۔ اور یقیناً انسان چونکہ فطرت کے حوالہ سے جو ہمیں لائے عمل دیا گیا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے جو رہنما اصول ہے، جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ ظاہر کلام الہی ہے۔ بے شک وہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس حوالہ سے کہا کہ نوع انسان را پیام آخری، واہ، تو یہ نوع انسانی کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے آخری سندیسہ اور پیغام ہے۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات کی تابع داری کے لیے ہمارے پاس یہی واحد ذریعہ ہے کہ ہم کلام ربی کی اتباع کریں، قرآن مجید کی پیروی کریں اور اپنے آپ کو اس سانچے کے اندر ڈالیں۔ تو ظاہر ہے آدمی ایک وقت کے اندر جو ہے وہ پوری طرح تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ انسان کی فطرت اور طبیعت بھی ہے، اور کلام ربی کا تدریجاً آنا بھی یہ بتلاتا ہے کہ انسان کا یہ مزاج ہے۔ تو اس حوالہ سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس سانچے کے اندر ڈالنے کی انسان کوشش کرے، اور جب کوشش کرے گا تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ قرآن پاک میں ہمیں جو پیٹرن نظر آتا ہے وہ بھی یہی نظر آتا ہے کہ قرآن پاک نے تدریجاً جو ہے وہ احکامات کو نافذ کیا ہے، اور یہ آپ نے جیسے بڑی اہم بات کی کہ جو علامہ اقبال کا مصرع آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخری پیغام ہے، یعنی اب اس پیغام کے بعد اللہ کی طرف سے اور مزید کوئی وحی یا پیغام جو ہے وہ نہیں آئے گا، اور اس پیغام کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دین کو بھی مکمل کر دیا، یعنی کوئی اس میں کمی، کوئی کجی، کوئی چیز ایسی رہ نہیں گئی۔ اب قرآن پاک کے اندر ہے جو کچھ ہے، یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اس میں سے کتنا حاصل کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنا تردد کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اس کو پڑھیں گے، جتنا زیادہ اس کے اندر عرق ریزی کریں گے، بلکہ علامہ اقبال کا آپ نے ذکر کیا تو علامہ اقبال کے بارے میں تو یہ بھی میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ وہ علامہ صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے وہ اتنے اشکبار ہو جاتے تھے کہ قرآن پاک کے صفحات ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ یعنی وہ جب آپ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یقیناً آپ اس حقیقی پیغام تک پہنچ جاتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان تک پہنچایا ہے۔ اور یہ جو مبارک رات ہے، یہ مبارک رات تو اس حوالے سے اس کی فضیلت اور اس کی عظمت جو ہے اس کو اور بھی چار چاند لگ جاتے ہیں کہ صرف اعمال کی فضیلت ہی نہیں، اس میں یہ قرآن کے نزول کی رات بھی ہے۔ تو اس کی حوالے سے کوئی احادیث مبارکہ میں آپ فرما رہے تھے کہ اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں آئی ہیں، وہ ناظرین تک پہنچا دیں۔ دیکھیں کہ اس رات کے اندر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید سننا، یہاں تک کہ جو قیام کی صورت میں اہتمام کیا جاتا ہے تراویح کا، یا رات کو اگر نوافل کی صورت کے اندر قرآن مجید سننے کا اہتمام کیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں خوشخبری ارشاد فرمائی کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یقیناً انسان جبلی اور فطری اعتبار سے ظاہر ہے اس سے بھول چوک ہوتی رہتی ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ فرشتہ ہے، اور جس سے غلطی ہو اور وہ اس پر مصر ہو جائے اور بار بار کرے وہ شیطان ہے۔ انسان وہ ہے جس سے غلطی ہوئی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نادم ہو جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، شرمندگی کا اظہار کرے۔ تو ظاہر ہے لیلۃ القدر ایک اہم موقع ہے رجوع اللہ کا، اپنی گناہوں کی سیاہی دور کرنے کا۔ اگر ہم قیام اللیل کریں گے، رات کو نوافل پڑھیں گے، تو ایسی صورت کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے گا، ہماری بخشش فرما دے گا۔ اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو یہ اعتکاف کا غالباً اس کے پیچھے ایک مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ خالص ہو کر وہ باقی اپنے علائق دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے وہ ان راتوں میں قیام کریں۔ آخری 10 دن جو ہیں وہ یہ پورا عشرہ وہ اللہ کی
رحمت تلاش کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کروائیں. اور اس میں چونکہ اب یہ تعین نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی یہ کون سی رات ہے، تو وہ پھر تمام راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا ایک موقع مل سکتا ہے. اعتکاف یقیناً جو ہے اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان مخلوق کو چھوڑ کر صرف اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے. اور ایسے موقع پر وہ جس طرح ایک آدمی کہیں سے معافی طلب کرنے کے لیے اس دوسرے آدمی کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے معافی دے دو، مجھ سے تمہارے بارے میں کوئی غلطی ہو گئی تھی، تو بلا تمثیل میں یہ عرض کرنا چاہوں گا سمجھانے کے لیے کہ معتکف جو ہے وہ رب تعالیٰ کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے اس کی رحمت کے حصول کے لیے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے جو پہلی زندگی کے اندر مجھ سے خطائیں اور غلطیاں ہوئیں. تو ان راتوں کے اندر جو اعتکاف کی راتیں ہیں ان میں مبارک ایک رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہے. تو اگر اس میں ہم قیام کریں گے تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ رب العزت ہماری گناہوں کی سیاہی کو دور فرما دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور قرآن پاک کی فضیلت جو ہے، قرآن پاک کی عظمت جو ہے وہ یقیناً اس پہ بھی بے شمار احادیث اور اس پر بھی بے شمار قرآن پاک کے اندر بھی جگہ جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں حکمت اور ہدایت کی ساری باتیں موجود ہیں، اور اسی کے اندر ہم نے اپنا راستہ تلاش کرنا ہے. لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جس میں ہر آدمی کی کوئی اپنی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام مفاہیم جو قرآن پاک میں دیے گئے ہیں وہ ہر آدمی سمجھ سکے. تو وہ کیا اس کا طریقہ ہے یا کس طرح سے وہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کیسے جدوجہد کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو ظاہری بات یہ ہے کہ عربی لغت کے علوم کو جانا جائے، تاکہ قرآن مجید چونکہ عربی زبان کے اندر اتارا گیا ہے تو اس کو جاننا ضروری ہے. لیکن صرف یہ لغت پر منحصر نہیں ہے، ظاہر ہے تفسیر کا علم جاننا اس حوالہ سے ضروری ہے، اسباب نزول کو سمجھنا ضروری ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ کروں گا کہ قرآن مجید کو جاننے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ شرح صدر کا ہونا ضروری ہے، یعنی آدمی کا دل اس کے لیے کھل جائے. چونکہ حدیث مبارکہ کے اندر ثابت ہے کہ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح صدر کی دعا فرمائی. اس کا مطلب ہے کہ یہ نعمت ہے جس کو حاصل ہو اس کے ذریعے جو ہے وہ قرآن مجید کو جاننا وہ آسان ہو جاتا ہے. مولا کائنات تاجدار اللہ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جمیع العلوم فی القرآن ولیکن تقاصر عن افہام الرجال. سبحان اللہ. کہ تمام علوم قرآن مجید کے اندر موجود ہیں لیکن انسانوں کا فہم اسے سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہے. تو یہ فہم جو سمجھنے سے قاصر ہے وہ جب شرح صدر کی دولت حاصل ہوتی ہے تو اس سے انسان کے لیے پھر یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں، آپ پہلے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ کی بات ذکر کر رہے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے وہ اشک بہار ہو جاتے. ہر آدمی کو تو یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی. اقبال کا باطن صاف تھا، ظاہر ہے جب وہ کلام ربی کی تلاوت کرتا تھا تو وہ اشک بہار ہو جاتا تھا، اور یہ کیفیت علامہ اقبال رحمہ اللہ کو حاصل ہوتی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنا پیر صاحب، ہماری بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ اس حوالے سے بھی وہ تھوڑا سا انہیں رہنمائی فرمائیں کہ وہ بعض اوقات اعتکاف میں بیٹھ کر بھی وہ جو دنیا کے معاملات ہیں یا دنیا داری کی جو چیزیں ہیں وہ ان سے باز نہیں آتے. تو اس میں کیا احکام کیا ہیں اعتکاف کے حوالے سے؟ اعتکاف نام ہے بنیادی طور پہ خلوت نشینی کا، تو اس اعتبار سے آدمی کو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں سے میل جول سے بچے. ہاں البتہ شرعاً جو ہے وہ مباح ہے کہ کوئی اگر ضروری بات ہے تو وہ بات بھی کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ کلام بھی کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر قضایا وغیرہ کے معاملات کو فیصلہ کرنے کا ایسا مسئلہ بیع اور شراء کا معاملہ جو ضروری ہے وہ کام اعتکاف کے اندر کیا جا سکتا ہے. لیکن کوشش زیادہ سے زیادہ جو ہے شریعت کے اندر اولا اس کو سمجھا گیا ہے کہ آدمی وہ لوگوں سے میل جول سے بچے اور اپنی توجہ پوری طرح جو ہے وہ اپنے خالق کی طرف رکھے. بہت شکریہ پیر صاحب. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ناظرین ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، شب رحمت میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ آج کی ہماری نشست، آج کی ہماری گفتگو ہو رہی ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اس کے احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات بتایا گیا ہے کہ طلوع فجر تک سلامتی ہے اور رحمت ہے۔ اس رات کی برکتیں اتنی ہیں، اس رات کی فضیلتیں اتنی ہیں، یہ رات ہمیں ایک ایسا موقع فراہم کرتی ہے کہ جس میں ہم سچے دل سے اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس سے مغفرت طلب کریں، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس رات کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف نہ فرما دے۔ جناب پیر سید نوید الحسن مشہدی صاحب ہمارے ساتھ آج کی اس محفل میں جلوہ افروز ہیں۔ پیر صاحب سجادہ نشین ہیں درگاہ بھکی شریف کے، جو کہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک معروف روحانی اور علمی درگاہ ہے۔ پیر صاحب، یہ رات، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ طلوع فجر تک سلامتی کی رات ہے، تو اب گو کہ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشروں میں یہ کون سی رات ہے، اور شاید اس کا تعین نہ کرنے کے پیچھے بھی حکمت یہی ہو کہ آخری راتوں میں یا اس میں مسلمان جو ہیں وہ ہر رات کو لیلۃ القدر کی رات سمجھ کر اس میں کوشش کریں اور اس میں وہ کریں، لیکن یہ ہے کہ اس کا کچھ جو صاحب نظر لوگ ہیں ان تک شاید اس کا اعلان پہنچ بھی جاتا ہو کہ یہ ان راتوں میں وہ کون سی رات ہے لیلۃ القدر والی۔ جی، اس حوالہ سے چونکہ حکمت تو ظاہر ہے آپ نے ذکر کر دی کہ یہی تھا کہ لوگ عبادت زیادہ مشغول رہیں اور اس رات کی تلاش کے اندر رہیں، تو زیادہ راتیں جو ہیں وہ عبادت کے اندر گزاریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ کا ارادہ مبارک یہ تھا کہ میں اس رات کے حوالہ سے تعیین کر دوں، لیکن چونکہ جھگڑا ہوا، جھگڑے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے یہ آپ سے اس وجہ سے جو ہے وہ اس کی تعیین جو ہے وہ دور کر دی، اٹھا لی گئی ہے۔ تو دیکھیں، اس سے جھگڑا اور فساد کرنا معلوم ہوا کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ اتنی بڑی فضیلت والی رات جس کی تعیین ہو جانی تھی اور امت کے لیے آسانی ہو جانی تھی کہ اس کے فضیلتوں کو ایک رات کے اندر ہی وہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن وہ صرف جھگڑے کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے یہ بات ہم سے دور کر دی گئی۔ تو یہ بات تو سامنے آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے، لیکن دیکھیں معاشرے کے اندر ہم جب فساد اور جھگڑا اور ایسی باتیں دیکھتے ہیں، لوگوں کا باہمی ایک دوسرے کے ساتھ اناد اور دشمنی کا معاملہ، تو اس سے ہم شاید کتنی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہوں گے۔ اس کے جو اپنے نقصانات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بہت ساری برکتیں ہم سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسلامی سوسائٹی، ظاہر ہے اسلامی معاشرہ ہے ہمارا سارا، تو اس میں ظاہر ہے باہمی محبت کو فروغ دینا، باہمی الفت کو فروغ دینا اور بھائی چارے کا فروغ دینا چاہیے، اور یہی دینی تعلیمات بھی ہیں۔ تو لیلۃ القدر کا چھپ جانا، اس کا سبب ظاہر ہے یہ بنا کہ جھگڑا اور فساد۔ صحیح۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں چلیں اس بہانے سے یہ ایک زیادہ کوشش کرنے کا موقع مل گیا، زیادہ کاوش کرنے کا موقع مل گیا، اور ہمیں اس حد تک تعین ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات یا حدیث میں کہ یہ طاق راتوں میں ہے اور آخری طاق راتوں میں۔ یہ روایت یا یہ احادیث جو ہیں یہ مستند احادیث ہیں جس میں آخری طاق راتوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ہاں جی، یہ احادیث مبارکہ جو ہیں، جو احادیث کے درجے کے اعتبار سے جو ہے صحیح احادیث موجود ہیں، اور جن میں اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ جو ہے طاق راتوں کے اندر اور آخری طاق راتوں کے اندر، آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ہے، اور آخری عشرہ ویسے بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے دوزخ سے، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا حدیث مبارکہ کے اندر۔ بڑی تفصیلی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے 29 شعبان کو ممبر شریف بچھوایا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، عظمت اور افادیت کو بیان فرمایا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اس کے 3 عشرے، پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے،
اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو ہے اتقم من النار، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ۔ یعنی یہ برکتیں جو ہیں یہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ ہم اس میں مغفرت بھی اور رحمت بھی اور جہنم سے جو آزادی ہے اور جنت کے دروازے جو ہیں وہ اس کے اندر کھل جاتے ہیں۔ تو یہ روزہ دار کی یہ ادائیں جو ہیں یہ کتنی اللہ کو پسند ہیں۔ تو روزہ دار کا جو مقام ہے وہ ویسے ہی اللہ کی، چونکہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ روزہ یہ واحد عبادت ہے۔ ویسے تو ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ہر عبادت کا اجر جو ہے وہ اللہ نے متعین کر دیا ہوا، لیکن روزے کا اجر جو ہے وہ اللہ نے متعین نہیں کیا، وہ اللہ نے کہا کہ میں خود ہی اس کا اجر دوں۔ دیکھیں روزہ ایک تو یہ ہے کہ یہ خالق اور بندے کا ایک خالص تعلق ہے، اس وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ آدمی چھپے ہوئے بھی، اس میں ریا کا دخل نہیں ہوتا، باقی عبادات کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات ریا کا شائبہ آ جاتا ہے، اللہ اسے محفوظ رکھے، لیکن روزے میں آدمی خلوت کے اندر موجود ہے اور کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، تو وہ کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے اور حلال جماع بھی نہیں کرتا، تو ظاہر ہے یہ ایسا ایک تعلق ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، اور اس عبادت کا یہ خالص پن ہے، اپنے آپ کو انسان روک کے رکھتا ہے۔ اور دیکھیں شاید اسی وجہ سے روزہ جتنی دیر روزے دار جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ اس کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں کہ روزے دار سوتا ہے روزہ رکھ کے، تو اس کا سونا بھی اللہ رب العزت کے ہاں عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ روزے کی کیفیت میں جو بھی وہ عمل کرتا ہے وہ اس کا بندگی اور عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی اس ماہ مبارک کے اندر تو ساری کی ساری فضیلتیں ہی اکٹھی ہوگی نا۔ روزہ عبادات میں روزے کو ایک الگ مقام حاصل ہے، اور پھر قرآن پاک کا نزول، قرآن پاک کی تلاوت، وہ اس کا ثواب، اس کی قرآن پاک سے جو آپ ہدایت حاصل کرتے ہیں اس سے آپ کی زندگیاں سنورتی ہیں۔ اور ہمارے لیے ایک شاید قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی ایسا کلام نہیں ہے یا کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی ہدایت نہیں ہے کہ جو ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں جس میں ہدایت نہ ملتی ہو۔ اب اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا وہ ہماری اپنی خوش قسمتی یا بدقسمتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی ان احکامات کے مطابق گزارتے ہیں جو قرآن پاک میں دیے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا ہوا ہے، تو یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور اگر ہم اس کے مطابق نہیں گزارتے تو یہ پھر ہماری بدقسمتی ہے۔ اور ہم بے شک نام سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں، لیکن اگر ہم قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں دیتے جو کہ تحفہ ہے اس مبارک رات کا، تو پھر ہمارا شاید وہ باقی اعمال جو ہیں یا باقی باتیں جو ہیں ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہی ہے کہ اس مبارک رات کے بدلے میں، اس مبارک رات کے صدقے میں جو ہمیں ملا ہے قرآن پاک، اور جس نے زمانوں کی جاہلیت کو ختم کر کے اور ایک انسان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں ڈالا، تو وہ اسی رات کی برکت سے ہے یہ۔ جس کتاب کے سبب انسان جو ہے وہ اوج ثریا تک پہنچا ہے، بے شک، اور اسی کتاب کے سبب جو ہے اتنی بڑی حکومت جو ہے وہ دنیا کو نصیب ہوئی، عدل کا نظام نصیب ہوا۔ اسی کتاب کے سبب سے جو ہے انسان کا تزکیہ، اس کا سامان مہیا آیا، اور نظام کے اندر جو ہے نظام امن قائم ہوا۔ یہ مثالیں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ اقدس کے اندر موجود ہیں، اس کے بعد کے بڑے بڑے سلاطین کے زمانے کے اندر موجود ہیں۔ اس کتاب کے سبب سے انسانیت کو بلندی نصیب ہوئی۔ اور یہ دیکھیں نا کہ تاریخ جو ہے وہ سب سے بڑی ایک کسوٹی ہوتی ہے۔ کسی کتاب میں کوئی چیز اگر حقیقت نہیں ہے تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیز آشکار ہو جاتی ہے، وہ چیز فاش ہو جاتی ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے، لیکن آج تک قرآن پاک میں جو کچھ بھی لکھا گیا، چاہے وہ انسان کی زندگی کے حوالے سے لکھا گیا، چاہے وہ انسان کی تخلیق کے حوالے سے لکھا گیا، چاہے وہ اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے لکھا گیا، اس کائنات کے اسرار و رموز کے حوالے سے لکھا گیا، آج ہم جتنی بھی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے ان چیزوں کی توثیق ہوتی جا رہی ہے۔ آج تک یہ نہیں ہوا کہ کوئی کسی بات پہ کوئی انگلی رکھ سکا ہو کہ یہ بات جو ہے یہ آج سے 1400 سال پہلے جو کہی گئی تھی یہ حقیقت میں اس طرح نہیں، اس طرح تھی۔ دیکھیں بڑی اچھی بات سامنے آئی کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ تجربات کرتے ہیں، اور سائنس کے طلباء اس کو آسانی سے سمجھتے ہیں بات کو، کہ وہ تھیوریز جو ہیں
کسی کی عمر 100 سال ہوتی ہے، کسی کی 200 سال ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ تھیوری تبدیل ہو جاتی ہے، نئی چیزیں سامنے تو نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، نیا سائنٹسٹ نیا تجربہ کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر نئی تھیوری سامنے آتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ آفاقی پیغام ہونا، کلام الہی ہونا، اس بات سے ثابت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس طرف توجہ دلوائی ہے کہ آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال است قدیم۔ تو ظاہر ہے اس کی فلسفی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اور دائمی ہے، جو نظریات اس میں دیے گئے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہیں۔ اور پھر دیکھیں اس کے اندر ایک خوبصورتی یہ ہے کہ ہر زمانے کے لیے اس کے اندر ہدایت کا سامان موجود ہے، ہر زمانے کے اور ہر عرف کے ساتھ جو ہے یہ مناسب آ جاتا ہے۔ بالکل دیکھیں کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس پر ہر زمانے کے اندر یہ موافقت اس کی موجود ہے۔ موافقت موجود ہے، اور یہ آپ کسی زمانے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس زمانے کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر انسان کی فطرت جو ہے وہ اس کے مطابق ہے، اس کے متعلق ہے۔ زمانے بے شک بدلتے جائیں، ایجادات بدلتی جاتی ہیں، نئی نئی تھیوری آتی جاتی ہیں، لیکن انسان کی فطرت جو ہے وہ نہیں بدلتی۔ وہ پہلے دن سے اللہ رب العزت نے انسان کو جس طرح سے جو اس کی طبیعت بنائی ہے، جو اس کی نیچر بنائی ہے، جو اس کی ضروریات ہیں، جو چیزیں اس کو کھینچتی ہیں اپنی طرف، چاہے وہ برائی کی طرف کھینچیں، چاہے وہ اچھائی یا نیکی کی طرف کھینچیں، ان میں کوئی تغیر یا کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور قرآن، چونکہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے اور انسان کی فطرت ہے، تو اس لیے جو اس کے کانٹینٹس ہیں قرآن کے، اس میں بھی کوئی تبدیلی اور کوئی تحریف نہیں ہے۔ اور یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو، اس کلام کو، اگر ہم نے نجات پانی ہے تو ہم نے اس کلام کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس کلام سے جب ہم بھٹکے، اور یہ تاریخ میں ہوا ہے، جب مسلمان بھٹکے ہیں، جب مسلمانوں نے وہ روش چھوڑی ہے جو روش قرآن نے بتائی ہے، تو اس وقت تب مسلمان جو ہے وہ مصیبت اور آزمائش میں رہے۔ آج بھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہماری جو بنیادی ہمیں وجہ نظر آتی ہے اپنی پستی کی یا اپنی کم مائیگی کی، یا اگر ہم زمانے کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو شاید اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اس طرح سے اپنانے کی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو کہ اس کا حق تھا۔ وہ اقبال کا ہی شعر ہے اس میں جواب شکوہ میں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو قرآن پاک کو یعنی ہماری نہ صرف عبادات کی رہنمائی کے لیے، بلکہ ہمارے معاملات اور ہماری زندگی کی ساری رہنمائی جو ہے وہ بھی قرآن پاک میں اور کلام مجید میں ہے۔ اور اسلام ہمیں درس ہی اس بات کا دیتا ہے کہ ہم زندگی کو امن کے ساتھ اس دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ امتحان بنا کے بھیجا، تو ہم کیسے اس دنیا کی زندگی جو ہے اس کو اس امن کے ساتھ گزار سکتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا تھا۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، شب رحمت میں ہوں آپ کا میزبان شکیل جاذب۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ جناب پیر سید نوید الحسن مشہدی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ سجادہ نشین ہیں درگاہ بھکی شریف کے، اور گفتگو ہو رہی تھی قرآن پاک کے حوالے سے، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، اور لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ لیلۃ القدر جو ہے، لیلۃ القدر کے معجزات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن پاک بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے اسے اس برکتوں والی اور قدر والی رات میں نازل کیا۔ پیر صاحب، ایک اور مجھے چیز یاد آ رہی ہے کہ ایک اور معجزہ جس کو ہم آج کی اس دنیا میں معجزہ ہی کہیں گے، وہ پاکستان کا قیام ہے، اور پاکستان کا قیام بھی اسی مبارک رات میں عمل میں آیا۔ یعنی کیسا اتفاق ہے یا یہ کیسا اہتمام ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی، حالانکہ جو اوریجنل پلان تھا پارٹیشن کا وہ 1948 میں تھا، جو پارٹیشن ہونی تھی وہ 1948 میں ہونی تھی، لیکن کچھ پھر ایسے واقعات ہوئے کہ وہ انگریز نے اس سے پہلے ہی کہا کہ نہیں، یہ جون 48 کی بجائے اس کو ہم ابھی اسی سال 1947 میں کرتے ہیں، اور پھر دن اور تاریخ بھی اتفاق سے وہی رکھا گیا جو رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات، 27ویں رمضان کی رات بنتی تھی۔ اس حوالے سے بھی ذرا روشنی ڈالیے کہ
دیکھیں، یہ پاکستان کا قرآن مجید کے ساتھ اور ماہ رمضان المبارک کے ساتھ ایک تعلق ہے. جس طرح کہ پاکستان جو ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں اور کاوشوں سے اور پاکستان مسلم لیگ کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ قیام عمل میں آیا، وہاں اس کے پیچھے روحانی قوتیں بھی موجود. بے شک. یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا آنا، تحریک پاکستان کے لیے، آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت کے لیے آنا، اس کے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک موجود تھا، جو خواب میں آپ کو زیارت ہوئی اور اس سبب سے آئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کتنا بڑا اللہ رب العزت کا عطیہ ہے کہ اسی مبارک رات کو اس کا بھی قیام عمل کے اندر آیا جس رات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر اس سے پاکستان کا اور قرآن مجید کا ایک رشتہ جو ہے وہ بھی سامنے آتا ہے کہ پاکستانیوں کو قرآن مجید پر کس قدر عمل کرنا چاہیے، کس قدر قرآن مجید کے ساتھ ناطہ اور تعلق رکھنا چاہیے، اور کتنی اس تعلق کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے. اور یہ جو ریاست مدینہ منورہ کا عکس جمیل ہمیں پاکستان نصیب ہوا ہے، اس پاکستان کے اندر قرآن مجید کے افکار اور نظریات پر کس قدر عمل کرنا چاہیے، آئین پاکستان قرآن مجید کی روشنی کے اندر کس طرح اس کو رکھنا چاہیے اور اس انداز میں اس پر عمل کرنا چاہیے. تو یہ وہ رشتہ ہے جو پاکستان کا اور قرآن مجید کا تعلق ہے، اور دین اسلام کے ساتھ نظریاتی رشتہ جو پاکستان کا موجود ہے، وہ اس رات کے ذریعے سے وہ ربط جڑتا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اساس ہے یا پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ بنیادی طور پر اسلام کے نام پر ہی چونکہ یہ ملک حاصل کیا گیا، یہ خطہ حاصل کیا گیا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر پاک میں، اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو صورتحال چل رہی ہے، تو اس صورتحال کے پیش نظر ہمیں یہ آج سے 70 سال پہلے جو فیصلہ کیا گیا تھا، تو اگر کسی کو اس پہ کوئی شک و شبہ تھا تو آج وہ بھی شک و شبہ، لوگوں کا شکوک و شبہات ختم ہو گئے ہیں. کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا نظام ہے کہ مسلمان جب اپنی زندگی اگر گزارے گا تو اس نظام کے تحت گزارے گا، اور وہ وہیں پہ گزار سکتا ہے جہاں اسے اس کی آزادی ہو، اسلام کو، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی اپنی اور ہمیں یہ اللہ نے ہم پر عطیہ کیا، اللہ نے ہم پر یہ نوازش کی کہ ہمیں ایک خطہ زمین دیا. وہ خطہ زمین اسی مبارک رات میں ہمیں عطا کیا گیا کہ ہم اس خطہ زمین میں اللہ کے نظام کو نافذ کریں، اللہ کے نظام کی عملی تفسیر اس خطہ زمین کو بنائیں. اور اس کی یقیناً اس کے اندر بہت ساری کوششیں کی گئیں، اس میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آئیں، بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. مشکلات کا سامنا تو خیر شروع دن سے ہی کرنا پڑ گیا جب قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت کم مدت ملی، اور پھر اس کے بعد ان کے جو رفقا تھے وہ ایک ایک کر کے رخصت ہوتے گئے، تو ایک کے بعد ایک مصیبت آتی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نشانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قائم رکھا ہوا ہے، برقرار قائم رکھا ہوا ہے. اور ہمارا جو اس ملک کے اندر کوشش ہے یا کاوش ہے، وہ یقیناً ایک ایسے نظام کی قائم کرنے کی کاوش ہے اور کوشش ہے کہ جو اسلام کی صحیح معنوں میں ایک صحیح تصویر دنیا کے سامنے لائے. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے 50-60 سالوں میں، 70 سالوں میں یہ ایک باقاعدہ کوشش کی گئی کہ اسلام کا ایک ایسا چہرہ دنیا کے سامنے لایا جائے جو کہ اصل اسلام نہیں ہے، جو کہ اس سے ہٹ کے ہے. اس کو موڑ توڑ کے پیش کیا گیا اور اس کو لوگوں کی نظروں میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام جو ہے وہ شاید کوئی تشدد کا مذہب ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو امن کے، یا حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اسلام کا جو لفظ اسلام ہے اس سے مراد ہی سلامتی ہے، اس سے مراد یعنی، اور جو حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے خیر نہ مانگے، دوسرے بھائی اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو. تو یہ یقیناً یہ ایک اس حوالے سے یہ ایک شب قدر کی برکتوں اور فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت جو ہے وہ پاکستان، یا اس کی ایک بڑی نعمت جو ہے ہمیں نصیب ہوئی ہے، وہ پاکستان کی شکل میں بھی نصیب ہوئی ہے. تو ہمیں اس رات
جو ہے وہ اس کا بھی شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم اپنے اس ملک میں اللہ کی نظام کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع اسی میں فراہم کیا ہے، اور جتنا ہم اس پہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکتے ہیں، اصل میں انسان جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہے. اور یہ جو پچھلے پروگراموں میں بھی ہماری گفتگو یہی ہوئی کہ یہ جو ہماری عبادات ہیں اور جو شاعر ہیں اسلام کے، ان کی بنیادی اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ ہماری تربیت کو جاری رکھیں. تو ماہ رمضان بھی بنیادی طور پر یہ ہماری ایک ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے، جس میں ہمیں نہ صرف اپنی بھوک اور پیاس کو قابو کرنے کی اور اپنی خواہشات کو قابو کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، بلکہ اس میں ہم دوسری ساری جو برائیاں ہیں. دیکھیں، رمضان المبارک ایک بنیادی طور پہ مشق ہے کہ جو کام ہمارے کے لیے کرنے جائز ہیں باقی دنوں میں، روزے کی کیفیت میں وہ ہمیں روک دیا جاتا ہے. مثلا یہ ہے کہ حلال کھانے سے رکتے ہیں، حلال پینے سے رکتے ہیں، حلال جماع سے رکتے ہیں. تو یہ نفس کے لیے تربیت ہو جاتی ہے کہ جب حلال سے رکا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو ہم دیگر جو مہینے ہیں ان میں حرام سے کیوں نہیں رک سکتے؟ بے شک بے شک بے شک. تو یہ بنیادی طور پہ سکھانا یہ مقصود ہے کہ حرام کھانے سے بچو، حرام پینے سے بچو اور حرام جماع سے بچو. اور ناظرین، یہ تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں مخصوص جو اوقات ہیں ان میں حلال چیزوں سے بھی منع کر دیا جاتا ہے، حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تاکہ ہماری مزاج کے اندر، ہماری طبیعت کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں، یہ عادت بنا لیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو روکنا کیسے ہے. اگر ہم اپنے آپ کو، جیسے کہ پیر جناب سید محمد نوید الحسن مشہدی صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک سکتے ہیں تو پھر حرام چیزوں سے روکنا کون سا مشکل کام ہے. اور یہ رات تو رات ہی برکتوں اور رحمتوں والی ہے، مغفرت والی ہے. اس رات کو ہمیں سو کر ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس رات کے اندر ہم جتنے اعمال کر سکتے ہیں، اپنے جتنے گزشتہ جو کوتاہیاں ہیں ان کو پورا کرنے کا ایک موقع ہمیں اللہ رب العزت نے اس رات کی شکل میں دیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان موقعوں کو، ان گھڑیوں کو، ان لمحوں کو پورا استعمال کریں، ان کو ضائع نہ جانے دیں. پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ہمیں یہ رمضان کا مقدس مہینہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں، دوبارہ ہمیں یہ شب قدر کی مبارک گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں یا نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ گھڑیاں، یہ پل، یہ وقت، اس کا پورا استعمال کریں اور اپنے آپ کو ایک ایسے مسلمان کے قالب میں ڈھالیں جو واقعی قرآن پاک کی عملی تفسیر ہو. ان الفاظ کے ساتھ ہی میں جناب پیر سید محمد نوید الحسن مشہدی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا یقیناً ہمارے پروگرام کے لیے یہ بڑا باعث شرف اور باعث عزت ہے آپ جیسی شخصیت کا تشریف لانا، اور ناظرین نے آپ کے خیالات عالیہ سے یقیناً بہت مستفید ہوئے ہوں گے. پیر صاحب، یہ چونکہ بڑی برکتوں والی اور رحمتوں والی ظاہر ہے رات ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت اپنے پورے جوبن پہ ہے، اپنے پورے جوش پہ ہے. ملک عزیز اس وقت بہت ساری مسائل کا بھی شکار ہے، مشکلات کا بھی شکار ہے. بالخصوص یہ وبا کی جو صورتحال ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور پاکستان بھی اس کی زد میں ہے. اس کے علاوہ جو دوسری مشکلات ہیں ان کے حوالے سے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہے تو اس آج کی رات کا جو ہے وہ حوالہ دیتے ہوئے اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے ملک و ملت کے لیے ایک خصوصی دعا جو ہے اس کی درخواست ہے آپ سے کہ خصوصی ٹھیک ہے، مل کے دعا کرتے ہیں. ناظرین بھی اس پہ آمین کہیں گے، شاید اللہ تعالیٰ کسی قبول فرما. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار. اللہم انا نعوذ بک ما استعاذک منہ سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک ما سألک منہ سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان. ارحم عبادک یا رحمان، ارحم عبادک یا رحمان، ارحم عبادک یا رحمان. اللہم اغفرنا وارحمنا وانت خیر الراحمین.
اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم اجعل لنا قرآن شافعا، اللہم اجعل لنا رمضان شافعا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا الہ العالمین اپنا فضل شامل آل فرما، جمیع امور میں خیر و برکت فرما، آمین آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آمین شر حاسد شر ظالم سے محفوظ فرما، آمین قرض مرض سے محفوظ فرما، جمیع حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین اس مبارک رات کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین یا الہ العالمین اس مبارک رات کے طفیل ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس مبارک رات کے طفیل وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، آمین اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، آمین کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ آمین یا الہ العالمین اس وبائی مرض سے اہل وطن کو نجات عطا فرما، جمیع مخلوق کو نجات عطا فرما، آمین جمیع عالم اسلام کو اس سے نجات عطا فرما۔ اللہم تقبل ادیۃ الحاضرین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ اللہ